آپ نیوٹریشنسٹ کیسے بنی اور بننے کا خیال کیسے آیا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑے مزے کی سٹوری ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہمیشہ سے میں CID میں جانا چاہتی تھی, انویسٹیگیشنز میں جانا چاہتی تھی, کیونکہ ہم سب بچپن میں یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرائیں, اپنے نیشن کے لیے کچھ ضرور کریں. بالکل. تو کافی سال تو میں اسی چیز میں تھی کہ بڑے ہو کے میں نے یہ کرنا ہے. بٹ کچھ عرصے بعد جب میرا بہت انٹرسٹ میڈیا میں آیا, میں نے TV دیکھتی تھی بہت زیادہ, تو اچانک میرے اندر ایک شوق ڈیولپ ہوا کہ مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے. مجھے اچھے سے اچھے کپڑے ڈیزائن کرنے ہیں, کیپٹیویٹنگ سے ڈیزائنس جو ہے وہ بنانے ہیں. تو کافی سال, آئی ووڈ سے کہ 5 to 6 years ٹل مائی میٹریکولیشن, میں نے یہی مائنڈ میں رکھا تھا کہ مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں انٹر میں گئی, میں تھوڑی بیولوجی کی اسٹڈی کی, تو تب میرا انٹرسٹ تھوڑا چینج ہوا کہ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو بایولوجی میرا ایک فیوریٹ سبجیکٹ بن گئی تھی. اس کے بعد جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا تو کافی لوگوں نے مجھے سجیسٹ کیا آپ MBBS کر لو, آپ BDS کر لو, مگر مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. تو آئی اسٹارٹ سرچنگ آن انٹرنیٹ ہیلتھ کے بارے میں. تو آئی جسٹ ریڈ سم ویئر نیوٹریشنسٹ, ڈائٹیشین, تو مجھے بہت اٹریکٹیو لگا. تو میں نے پورا منتھ اس کے اوپر ریسرچ کی. میں بہت اکیڈمیز میں جاتی تھی جہاں پہ ہم لوگ MCAT کی پریپریشنس کرتے تھے. تو وہاں پہ کافی زیادہ ٹیچرس تھے, میں ان سے ڈسکس کرتی تھی کہ ڈائٹیشین کیسی فیلڈ ہے, کیا مجھے اس میں جانا چاہیے. تو لوگ کہتے تھے او ہو آپ اس کو نہ کرو, آپ مائکرو بایولوجی میں چلے جاؤ, آپ بایو ٹیکنالوجی میں چلے جاؤ, اس کا بہت فائدہ, اس کا بہت اسکوپ ہے. بٹ میں کسی کے پش کرنے پہ کچھ نہیں تھی کرنا چاہتی, میں وہ چاہتی تھی کرنا جو میں خود چاہتی ہوں. تو پھر میں نے سرچ کی, بہت ساری یونیورسٹیز سرچ کی, اور میں نے اپنا مائنڈ بھی کلیئر کر لیا کہ بس مجھے یہی کرنا ہے. تو آپ نے جب نیوٹریشن میں ایڈمیشن لے لیا تو ڈو یو تھنک کہ آپ نے اپنے وہ سارے گولز جو تھے, جو آپ چاہتی تھی کہ ایک ہیلدی لائف کو اچیو کرنے کے لیے ہوں, یا آپ جو کرنا چاہتی تھی وہ آپ نے کیا؟ سم ہاؤ میں نے کیا, اور میں اسی پاتھ پہ چل رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو انیشیلی مطلب کہ ڈیورنگ مائی ڈگری میں نے بہت سارے کیمپس جو ہیں اٹینڈ کیے تھے. ٹھیک ہے. جو کہ کافی رورل ایریاز میں لگتے تھے, غریبوں کے پاس ہم جاتے تھے, ان کو بڑا ایک ایجوکیٹ کرتے لرننگ تھے. فیز ہوتا ہے, بہت لرننگ. اور لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب بھی میں اس کیمپ سے ہو کر آتی تھی نا, میں کوئی ایک ہفتہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی تھی. دا ڈیزیزز یو لسن, جو لوگوں کی آپ اسٹوریز سنتے ہو, اور مطلب آپ اس سے فیز سے باہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اچھی بات جو میں نے کیمپس میں دیکھی کہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ان کو شعور نہیں ہے, لیکن وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں ہر نارمل انسان کی طرح. تو جب انہیں لگتا ہے پتہ کہ فری کیمپس آ رہے ہیں, میڈیکیشنز آ رہی ہے, اویئرنیس کریٹ ہونی ہے, تو لوگ وہاں ضرور پہنچتے ہیں. ان سے مل کے ڈیل کر کے کافی اچھا لگتا ہے آپ کو, پر ڈپریسنگ بھی ہوتا ہے آف کورس, ہیلتھ ایشوز. ان کی جو اسٹوریز آپ سنتے ہو اور سب. اچھا, میں جتنی بھی نیوٹریشنسٹ سے ملتی ہوں میں ان سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں, کیونکہ آئی نو کہ ایز اے نیوٹریشنسٹ گرو کرنا ایک چیلنج ہے, اور ایک لائف میں آپ کو یہ بڑا ہیسل فیس کرنا پڑتا ہے. اور میں ان لوگوں کے لیے بھی پوچھوں گی, کیونکہ آئی ہیو سین مینی پیپل جو نیوٹریشنسٹ بننا چاہتے ہیں. مجھے دن میں بہت سارے DMs آتے ہیں جو آپ ہی ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ آف کورس سب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کر سکتے, لیکن کیا چیلنجز آتے ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ کام کرنے میں, یا آپ کو کیا آئے, پلیز وہ بتائیے گا. تو یہاں پہ تمہیں ایک ریئلٹی چیک دوں گی. بالکل. تو بیسیکلی ایسے کہ جب میں گریجویٹ ہوئی تھی, کیونکہ میرے گولز بہت ہائی تھے, میری ڈریم جاب تھی کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں بائی بینگ اے لیکچرر. ٹھیک ہے. یہاں پہ کسی بھی وے میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو جب میں نکلی باہر, میں نے اپنی CVs ڈراپ کی بہت ساری پلیسز پہ, لیکن وہاں پہ ویکینسی نہیں ہے. اوکے, میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں گیو اپ نہیں کروں گی, میں اتنی جلدی کسی چیز پہ گیو اپ نہیں کرتی ہوں. تو میں نے اور کچھ یونیورسٹیز میں جا کے اپلائی کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے MPhil کریں, یا آپ کا ماسٹرس ہونا مینڈیٹری ہے ٹیچنگ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, MPhil بھی اسٹارٹ کر لیں گے. تو میں نے مین وائل UK کی ایک جگہ پہ آن لائن ڈپلوما اسٹارٹ کر لیا, تاکہ میرا جو گیپ ایئر ہے وہ ٹائم ضائع نہ ہو, کیونکہ ایڈمیشن لیٹ ہو چکے تھے. تو میں نے اپنے لیے ایک ڈپلوما اسٹارٹ کر دیا نیوٹریشن کا. تو ساتھ میں وہ کرتی تھی, پھر میں کافی کلینکس میں جا کے اپنی CV ڈراپ کرتی رہی کہ اپنے لیے خود ہی کرنا ہے, آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. That is true. اکثر لوگوں نے کہا نہیں, سفارش ریفرنس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ میں خود بھی کوشش کروں گی. میں نے بہت جگہ کوشش کی, CV ڈراپ کی کچھ کلینکس میں, وہاں شیئر بیسس پہ میں نے انیشیلی کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. بٹ کیا ہوتا ہے, ایٹ سم پوائنٹ یو نیڈ ٹو چرن منی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. سروسز دینا تو ایک اچھی بات ہے, لیکن کبھی کبھی ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل برڈن, جیسے ہماری کنٹری میں ہم ابھی دیکھیں تو وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. تو پھر ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے, کریئر کی بھی
اور فائنینشیل سچویشن بھی آپ کی ذرا ڈاؤن ہونے لگ پڑتی ہے. آپ سوچتے ہو کہ آپ اتنا پڑھ کے نہ تو پراپر سروسز دے پا رہے لوگوں کو, نہ کچھ اپنے لیے بھی کر پا رہے ہو. تو وہ ایک فیز جو ہوتا ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایز اے ڈائٹیشین, جو میں نے ایکسپیرینس کیا. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ. تو اس ڈپریشن سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اس ڈپریشن سے باہر ایسے نکلنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جاب جو آپ کرنا اسٹارٹ کرتے ہو کوئی بھی, تو آپ کو بہت ریلیف ملتا ہے. ایک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی, آپ اس کا آپ کو جو سلا ہے وہ مل گیا پڑھائی کا. اب جن لوگوں کو نہیں جاب ملتی ان کے لیے بہت ڈپریسنگ فیز ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ الٹرنیٹ دیکھتے ہیں, پھر وہ اپنی فیلڈ سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی جاب مل جائے. جیسے سمن آپ نے بھی کیا. میں نے کیا تھا ایسے. کیا کیا تھا وہ بھی بتائیں, اور پھر ہوا کیا؟ ہوا گیا سب سے پہلے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی سی وی ڈراپ کرنا اسٹارٹ کی مارکیٹنگ فرمز میں, کیونکہ میری جو لینگویج کا مجھے ایک ایج تھا, انگلش اسپوکن کا, ریٹن کا بھی. تو میں نے کہا چلو ایک جو اسکل ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, کیونکہ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے تھے. میں کسی یونیورسٹی جا رہی ہوں, نہیں آپ کی جاب نہیں ہوگی. کسی کلینک ہاسپٹل جا رہی ہوں, نہیں ہم آپ کو اتنا پے نہیں کریں گے, آپ تو دور رہتی ہیں. دے ول ڈیسائڈ دس کہ ہم آ سکتے بھی ہیں کہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت بڑا پرابلم تھا. پھر یو کے کی کچھ کمپنیز تھیں, ان کو میں نے سی وی ڈراپ کی, انٹرویو ہوا, انہیں مجھے سلیکٹ کر لیا. میں بہت خوش ہوئی انیشیلی, تو میں بہت خوش ہوئی کہ واؤ مجھے جاب مل گئی ہے. پھر ہوا کیا میرے ساتھ کہ جب میں نے جاب اپنی اسٹارٹ کی, میں نے کام کرنا شروع کیا, 1 month 2 month سیلری واز آلسو گڈ, بٹ آئی واز ناٹ ہیپی, کیونکہ وہ میری ڈریم جاب نہیں تھی. آپ ایک چیز میں اپنے 5 years انویسٹ کرتے ہو, اتنی محنت کرتے ہو, اور پھر آپ اس سے بالکل دور ہو جاؤ تو وہ آپ کو ایموشنل لیول پہ ہرٹ کرتا ہے. ٹرو. تو پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی بیکاز آئی واز ناٹ ہیپی. پھر اگین میں نے اسٹارٹ کی جاب سرچ. یہ بڑی لمبی میری جو ہے نا جرنی تھی. ایک یونیورسٹی میں میری جاب سلیکشن ہو گئی تھی, اور ہوا کیا کہ ایک لڑکی نے PhD کیا ہوا تھا. اس نے کہا اتنی کم سیلری میں جاب کر لوں گی تو آپ مجھے دے دیں, تو میری جگہ اس کو دے دی گئی تھی. Oh my God. That was the first time جب واقعی میں رو پڑی تھی. I literally cried. اور میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ میں نے کہا نہیں آپ میں نے اپلائی نہیں کرنا, I am done. تو اس کے بعد میں نے کافی لمبی بریک لی. میں نے اپنا انسٹاگرام بنایا, چھوڑ دیا. یوٹیوب اسٹارٹ کیا, چھوڑ دیا. اس پہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا کہ دیر از نتھنگ فار می. پھر بزنس بھی کیا؟ ہاں وہ پھر دوبارہ میں نے کیا. لائک جب میں MPhil کر رہی تھی کووڈ آ گیا تھا. اوکے. جب کووڈ آ گیا تھا تو بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا, یونیورسٹی بھی آپ نہیں تھے جا رہے, اور 1 سال کے بعد آئی واز ایکسپیکٹنگ. اوکے. ڈیورنگ مائی پریگنینسی مجھے یونیورسٹی جانا پڑا. وہ بھی میرے لیے چیلنجنگ تھا. تو مجھے اپنا MPhil کمپلیٹ کرنا تھا. کس لیے کمپلیٹ کرنا تھا کہ جلدی میں ٹیچنگ کر سکوں.